نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت اس حوالے سے بڑی اہم آیت ہے کہ پورے قرآن مجید میں یہ واحد آیت ہے جو ہمیں اس عہد کے بارے میں بتاتی ہے جو ہم اللہ سے اپنی پیدائش سے پہلے کر کے آئے تھے، اور وہ بنیادی عہد ہے جس کی بنیاد پر ہم سب کا مواخذہ ہوگا۔ یعنی اس کائنات میں جو بھی انسان آنے والا ہے وہ آنے سے پہلے اللہ سے ایک عہد کر کے آتا ہے، اس عہد کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی نبی کا، کسی آسمانی کتاب کا، کسی کا بھی نہ پتہ چلے اور وہ کسی ایسے علاقے میں پیدا ہو جہاں اس کو کچھ بھی معلوم نہ ہو، کوئی نبی ہے، کوئی قرآن ہے، کوئی کتاب ہے، کچھ ہے، تو اس کا آخرت میں مواخذہ اس عہد کی بنیاد پر ہوگا کہ کم از کم یہ عہد تو ہر انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، جو اللہ نے اس کے ساتھ اس کے اندر فیڈ کر کے سافٹ ویئر بنا کے بھیجا ہے کہ اللہ سے انسانوں سے عہد لیا۔ چونکہ پیچھے بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ کہ اے میرے پیغمبر ان کو آپ یہ بھی یاد کروائیں جب اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم، جب اللہ رب العزت نے انسانوں کی پشت سے ذریتہم ان کی اولاد کو نکالا، یعنی جو بھی انسان پیدا ہونے والے تھے اللہ نے ان کو پیدا کیا، واشہدہم علی انفسہم اور ان کو اپنے اوپر یعنی ان کے اوپر خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا، اور پھر ان سے پوچھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا سب نے اس بات کا اقرار کیا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہدنا ہم خود اس پر گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے ایسا کیا تھا کہ ان تقولوا یوم القیامہ کہیں قیامت میں تم یہ نہ کہو انا کنا عن ھذا غافلین کہ ہم سب جو ہے اس بات کو نہیں جانتے تھے، اس بات سے بے خبر تھے۔ ہوا کیسے احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کی پوری انسانیت کو یعنی روز اول سے لے کر آخر تک ابھی جنہوں نے پیدا ہونا ہے، جو پیدا ہو چکے، جو موجود ہیں، سب کو ایک دفعہ اکٹھا کیا۔ اللہ نے ساری روحوں کو ایک دفعہ پیدا فرمایا ہے، اور وہ روحیں عالم ارواح کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے ابھی آنا ہے وہ بھی انتظار کر رہی ہیں، اور جو آ کے جا چکی ہیں وہ کسی اور جگہ موجود ہیں۔ تو جتنی بھی روحیں اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجنی تھیں سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ روحیں اپنے جسموں کے ساتھ تھیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ تمہارا دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے، کیا تم اس مقصد کو پورا کرو گے؟ تو سب نے اللہ نے ان سے خطاب فرمایا، ان کو باقاعدہ سمجھایا، پوری بات بتائی، بلکہ اللہ نے اپنا آپ ان کو دکھایا، ہم سب اللہ کو دیکھ کے آئے ہیں، اس لیے ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ موجود ہے۔ یعنی دنیا میں کہیں بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، حتیٰ کہ لا مذہبی کیوں نہ ہو، وہ کسی نہ کسی سپر طاقت کو مانتا ہے، کسی نہ کسی قوت کو، کسی طاقت کو وہ مانتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے اس سب کے پیچھے۔ وہ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ وہ سارے کے سارے انسان اللہ کو دیکھ کے آئے ہیں، اس سے بات کر کے آئے ہیں، تو یہ ان کی نسلوں کے اندر یہ عہد موجود ہے، یہ اللہ کا دیکھنا موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے فرمایا ان سے یہ کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے پھر ان کو یہ کہا کہ میں تمہیں اس لیے یہ سارا میں نے یہ واقعہ کیا ہے تاکہ کل قیامت کو تم یہ اعتراض نہ کر سکو کہ ہم اس سے غافل رہے، ہمیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر اسی عہد کو یاد کروانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، پھر کتابوں کا سلسلہ بھیجا، وہ سارا کا سارا اصل میں اس عہد کو یاد کروانے کے لیے تھا۔ اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہمیں تو یاد نہیں،
یعنی دنیا کے کسی انسان کو یہ عہد یاد نہیں، اس کی یادداشت کے اندر محفوظ نہیں۔ اچھا اگر یادداشت کے اندر محفوظ ہوتا تو پھر امتحان نہیں تھا، اگر ہمیں یاد ہوتا، ہم دیکھ رہے ہوتے، تو پھر اللہ نے چونکہ امتحان کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اب وہ آزمائش پھر ختم ہو جاتی پھر تو سب کو یاد ہے، تو وہ آزمائش کے لیے اللہ نے ہماری جو یادداشت ہے، موجودہ جو یادداشت ہے، جو جس کو شعوری یادداشت کہتے ہیں، تحت شعور میں لا شعور کے اندر موجود ہے، لیکن جو ایکٹیو جو یادداشت ہے اس کے اندر سے اللہ نے اس کو بھلا دیا اس آزمائش کے لیے، اور اس کی یاد دہانی کرائی انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، کہ دیکھو اس کے کہنے پر یقین کر لو تم اچھے رہو گے۔ اور اس کی ایک مثال اللہ نے دنیا میں رکھ دی، ایک مثال سب کے ساتھ رکھ دی کہ ایک واقعہ پیش آتا ہے لیکن انسان اس کو یاد نہیں کر سکتا، اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ واقعہ ہر انسان کے ساتھ موجود ہے کہ ہر انسان ایک ہی طریقے سے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، لیکن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے یاد ہے۔ آج تک کسی انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے اپنی ماں کے پیٹ سے یاد ہونا یعنی پیدا ہونا یاد ہے، کوئی انسان نہیں یاد کرتا، اور سارے اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ فلاں نے کہا یہ تیری ماں ہے، تیرا باپ، ہم مان لیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا عام انسانوں کے کہنے پر تم ایک کو اپنی ماں اور باپ مان لیتے ہو، تو میری انبیاء کے کہنے پہ مجھے مان لو، وہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ سچے ہیں، میری کتابیں ان سے زیادہ سچی ہیں۔ تو جس طرح تم عام انسانوں کے کہنے پہ اس بات پر یقین کر لیتے ہو کہ ہاں واقعی ہم انہی ماں باپ کے بیٹے ہیں، اسی طرح تم انبیاء اور میری کتابوں کے کہنے پر یقین کر لو کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، کل جب تم آنکھوں سے دیکھو گے تو وہ تمہاری یادداشت میں تازہ ہو جائے گا۔ یعنی تمہاری کیونکہ تحت الشعور کے ہماری شعور کے دو ہے نا، ایک ایکٹیو ہے اور ایک تحت الشعور ہے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں پڑی رہتی ہیں جو ہمیں عام طور پر یاد نہیں آتی، اور جب کبھی کوئی اچانک کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ یکدم سے یاد آ جاتی، ہاں ایسا تھا ہمارے ساتھ۔ تو یہ تحت الشعور میں چونکہ موجود ہے، تو جب کل قیامت کو جب انسانوں کے سامنے ہوگا تو فوراً ہی انسانوں کو یاد، ہاں ہاں یہ بات تو ہوئی تھی۔ اللہ نے کہا کہ پھر تم جھٹلا نہیں سکو گے، قیامت میں کھڑے اس بات کو جھٹلا نہیں سکو گے۔ اس لیے پورا ایک لمبا سلسلہ اللہ نے لاکھوں انبیاء کا اور اپنی کتابوں کا قائم فرمایا تاکہ انسانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یعنی ہماری جو منزل ہے سب سے پہلے عالم ارواح ہے، ہمارا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس عالم ارواح میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے ہمیں دنیا سے بھیجنے سے پہلے کسی زمانے میں کسی وقت، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، سب کو ایک ہی دفعہ اللہ نے اجتماع فرمایا، ان کے اندر اللہ نے خطاب فرمایا، اپنا آپ اللہ نے دکھایا، سب نے اللہ کو دیکھا، اللہ کی باتوں کو سنا اور اس کو مانا اور تسلیم کیا، اور یہ تسلیم کرنے کے بعد پھر اس دنیا کے اندر اللہ نے ان کو بھیجا۔ پھر دوسرا یہ ہمارا پہلا سٹیج تھا، پہلا پڑاؤ تھا، اور پھر دوسرا ہمارا جو سفر ہے، سفر کا دوسرا سٹیشن کون سا ہے؟ ماں کا پیٹ ہے۔ پہلا عالم ارواح ہے، پھر ماں کا پیٹ ہے۔ اچھا ہر پڑاؤ میں مختلف زندگی ہے، زندگی کے مختلف رنگ ہیں، عالم ارواح میں اور رنگ ہے، ماں کے پیٹ میں اور رنگ ہے۔ پھر تیسرا پڑاؤ یہ دنیا کا پیٹ ہے، یہاں پہ بالکل اور رنگ ہے۔ دیکھیں اس کی ماں کے پیٹ سے کوئی نسبت نہیں، وہاں زندگی بالکل اور طرح کی ہے، یہاں زندگی بالکل اور طرح کی ہے، کوئی مثال دی نہیں جا سکتی۔ اور یہاں سے اس کے بعد پھر عالم قبر ہے، عالم برزخ ہے، ہمارا اگلا پڑاؤ ہوگا، وہاں زندگی بالکل مختلف ہوگی۔ اس کے بعد پھر عالم آخرت ہے، وہاں زندگی بالکل مختلف ہوگی۔ یعنی ہر پڑاؤ کے اندر، ہر سٹیج کے اندر، ہر سٹیشن پر ہماری زندگی بالکل مختلف ہے، اور اس زندگی کے مختلف تقاضے ہیں، مختلف اس کے آداب ہیں، مختلف اصول ہیں، اس کے مطابق انسان وہاں پہ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں یعنی بعض واقعات پیش آتے ہیں لیکن انسان ان کو یاد نہیں کر سکتا، اس کے شعور سے وہ بھول جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پیش آئے ہوتے ہیں۔ میں تو اس کی عام ایک زندہ سی مثال دیتا ہوں کہ میرے ساتھ واقع پیش آیا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا لیکن مجھے یاد نہیں ہے، 100% مجھے یاد نہیں ہے۔ یعنی ایک ایسا واقعہ جو حقیقی واقعہ ہے، جو لوگوں نے دیکھا، یعنی جن کے اندر یوسف صاحب بھی شامل ہیں، جو لوگوں نے دیکھا، میاں منظور صاحب تو میرے ساتھ موجود تھے، اور لیکن مجھے آج تک کتنے برس بیت گئے، میں بڑی بعض دفعہ کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ واقعہ کب ہوا، کیسے۔ مجھے صرف یاد ہے جب مجھے ہسپتال میں ہوش آیا، اس سے پہلے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ہم ارائیونٹ سے واپسی ہماری ہو رہی تھی، میاں منظور صاحب اگلی سیٹ پہ بیٹھے تھے، میں پچھلی سیٹ پہ، سارا ایکسیڈنٹ ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ نے میرے ذہن سے اس کو بھلا دیا، بالکل کبھی نہیں یاد ہے، اتنے برس بیت گئے
لیکن بعد کے سارے حالات یاد ہیں، اسپتال سے وہ بعد کے آپریشن کے، وہ بعد کی ساری چیزیں یاد ہیں، لیکن ایکسیڈنٹ کس وقت ہوا؟ اچھا دیکھیں، یہ اللہ کی شان ہے نا۔ عام طور پر سفر میں مجھے نیند نہیں آتی۔ اس دن ہم رائیونڈ سے نکلے اور ایک کسی دوست کی گاڑی تھی، نکلتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ اب اللہ کا اپنا پلان ہوتا ہے نا۔ نکلتے ہی میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا، نکلتے ہی مجھے نیند آئی، اور ایسی گہری نیند آئی کہ مجھے نہیں پتا کس وقت ایکسیڈنٹ ہوا، اور اتنا سیریس ایکسیڈنٹ تھا، گاڑی پچھک گئی تھی بالکل، تو اس کو کاٹ کے انہوں نے نکالا مجھے۔ اچھا وہ یعنی اللہ کے اپنا ہوتا ہے شان، اللہ نے مجھے اس تکلیف سے محفوظ رکھا۔ یعنی جاگتے ہوئے انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، بیہوشی میں تو وہ نہیں ہوتی۔ اب بیہوشی میں سارا مرحلہ گزر گیا، اور پھر وہ ساری تکلیف کا جو مراحل تھا وہ میرے شعور میں نہیں آیا، مجھے نہیں یاد۔ ایک واقعہ بعض اوقات انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن اللہ اس کو اس شعور سے بھلا دیتا ہے۔ اس لیے مجھے تو کبھی اس بات کے اندر ایک ذرتی برابر شک نہیں ہے کہ یہ بات حق ہے اور سچ ہے کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، لیکن اللہ نے اس کو ہمارے شعور سے بھلا دیا۔ اور جب کبھی اب قیامت میں جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو وہ واقعہ فوراً، بلکہ مرتے ہی فوراً وہ واقعہ یاد آ جائے، کیونکہ انسان دوسری دنیا میں چلا جائے گا نا، تو وہاں پہ شعور اور طرح کے ہوگا، تحت شعور اور طرح کا ہوگا، عقل اور طرح کی ہوگی، نظر اور طرح کی ہوگی، احساسات اور طرح کے ہوں گے، تو وہاں پہ پھر فوراً یہ واقعہ یاد آ جائے گا کہ ہاں کچھ ایسے ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے تم میرے نبیوں کے کہنے پہ مان لو۔ آج نبیوں کی خبر پہ یقین کر لو، کل تم اپنی نظر سے دیکھ لو گے۔ اگر آج تم نے اپنی نظر سے دیکھنے پر اصرار کیا تو پھر جھٹلائے جاؤ گے، پھر تمہارا حشر برا ہوگا۔ آج خبر پہ یقین کرو، کل نظر سے دیکھ لو گے۔ جس نے نظر پہ دیکھنے پہ اصرار کیا وہ مارا جائے گا۔ غیب پہ یقین کرو، یہ غیب پہ یقین ہی ہمارے ایمان کی بنیاد۔ یہ پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے، اس لیے اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ عہد کر کے، وعدہ کر کے ہم اس دنیا میں حاضر ہوئے تھے۔ اور جن لوگوں نے اگر کوئی ایسے علاقے میں پیدا ہو جس تک کوئی نبی نہ پہنچے، کوئی آسمانی کتاب نہ پہنچے، ان کا بھی حساب ہوگا اس کی بنیاد پر۔ تم سے میں نے بتایا تھا نا، تمہیں کم از کم توحید کو ماننا چاہیے تھا۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم روزانہ سورج کو نکلتے دیکھتے تھے، سورج کو ڈوبتے دیکھتے تھے، ہواؤں کو چلتے دیکھتے تھے، بارشوں کو آتے دیکھتے تھے، فصلوں کو پیدا ہوتے دیکھتے تھے، درختوں کو پھل پھول لاتے دیکھتے تھے، تمہارے ذہن میں کبھی نہ آیا کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ تو اگر کوئی شخص اتنا بھی کہہ دے گا کہ یا اللہ ہاں ہم مانتے تھے کوئی پیدا کرنے والا، تو وہ بھی بخشا جائے گا۔ یعنی بنیادی سوال توحید کا ہے۔ رسالت کا سوال تو تب ہوگا نا جب نبی ان تک پہنچے گا، نبی کا پیغام پہنچے گا۔ سب سے بنیادی سوال توحید کا، جو ہر شخص سے پوچھا جائے گا، اور اس عہد کی بنیاد پر پوچھا جائے گا۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تو سوالات تو کر لیں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت تنگ کرتا ہے لوگوں کو۔ یہ واقعہ ہم سب کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ جس نے پیدا ہو گیا، جو موجود ہے، جس نے پیدا ہونا ہے، وہ سارے یہ وعدہ کر کے، اللہ اس کو کہتے ہیں عہد الست، کہ اللہ سے ہم یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بن کر رہیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم وہ چتر کھانے سے پہلے اللہ کے بن، اللہ ہمارے حال پر رہیں۔ یہ لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ اس سے پہلے ہم اس پر یقین کر کے، نبیوں کی بات پر یقین کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کر کے، قرآن کی بات پہ یقین کر کے ہم اس کو مان۔ دیکھیں نا، سادہ سی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ ہم مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا، اور ہم کبھی اس کو دوہرا نہیں سکتے۔ کیوں جی؟ کبھی کسی انسان نے کہا مجھے اپنا پیدا ہونا یاد ہے؟ یہ ہر انسان کی زندگی میں ہے، یہ واقعہ سب کے ساتھ پیش آیا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ماں باپ ہم مان لیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہتا ہے کہ میرے نبی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی بات کو مانا جائے، کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ سچے ہیں، زیادہ حق والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ کل قیامت کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ یا اللہ ہم بے خبر تھے۔ او تقولو، یا اللہ کہتے ہیں یا تم قیامت میں یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ یا اللہ ہم نے شرک نہیں کیا، ہمارے جو آباء و اجداد تھے نا ہم سے پہلے، انہوں نے شرک کیا تھا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کی اولاد تھے تو ان کو دیکھ کے ہم نے بھی کر لیا۔ اللہ نے کہا یہ بھی کوئی بہانہ نہیں، یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے۔ وہ کہیں گے، لوگ کہیں گے اللہ کے حضور کھڑے ہو کہ یا اللہ شرک ہم نے تو شروع نہیں کیا تھا، باپ دادا کرتے تھے، شروع انہوں نے کیا تھا، ہم تو بس دیکھ کے لگے رہے۔ تو اللہ نے کہا یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے۔ وہ لوگ کہیں گے اللہ سے أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے ان کے
وہ عمل کی بنیاد پر جو ہم نے کیا، باطل عمل ان نے کیا، مبتلین وہ تھے، باطل عمل وہ کرنے والے تھے، تو اللہ نے کہا کہ تم نے کیوں ان کی پیروی کی؟ ٹھیک ہے آغاز انہوں نے کیا، تمہارے باپ دادا نے شرک کا آغاز کیا، پیروی کیوں کی؟ تم نے کیوں نہ سوچا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، فرمایا کہ تمہارے لیے میں نے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان نہیں کر دیا تھا، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم واپس لوٹ آؤ۔ اگر آباء و اجداد نے شرک کیا تھا تو واپس لوٹنے کی گنجائش تو موجود تھی نا۔ تم نے کیوں نہ سوچا کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے آباء و اجداد غلط راستے پر تھے، تو میں نے اسی لیے اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کر دیا تھا تاکہ تم واپس لوٹ آؤ۔ اور یہ لوٹنا کب تک ہے؟ موت سے پہلے پہلے جو مہلت ملی ہوئی ہے، اللہ ہمیں سب کو اس کی سمجھ نصیب کرے۔